جی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ویسے تو بڑے موحد بنتے ہیں، بڑی توحید کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زمینی خدا کی پوجا کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہر وہ قوت جو ان کا مقابلہ کر رہی ہے اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو فلسطینی اور حماس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بس دانا ذرا پانی لوگ بسم اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو ویڈیو ہے نا، اس ویڈیو کے ایک ہی پوائنٹ پہ گفتگو کرنا ہے، وہ پوائنٹ آخر میں آئے گا۔ باقی جو شروع میں انہوں نے گپ والی باتیں پیش کی ہیں، تو ان باتوں کا جواب تو ہم لوگ دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جس بات پہ مجھے فوکس کرنا ہے وہی بات فوکس میں رہے اور دوسری باتوں کی وجہ سے بات لمبی نہ ہو، تو یہ ہماری ترجیح ہوگی کہ جس پہ فوکس کرنا ہے وہی فوکس میں رہے۔ تو جو آخر میں انہوں نے بات کہی ہے وہ اصل ہمارا پوائنٹ ہے، تو پوری ویڈیو جب چلائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ویڈیو پوری چلانے سے پہلے بہت مختصر سی ویڈیو ہے، میں جو ہے اس پوری ویڈیو کا جو موضوع ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ واضح کر دوں، جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں، ورنہ کوئی کہے کہ دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی، اس کا جواب نہیں ہوا، یہ بات بھی کہی، اس کا جواب نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ویڈیو کا جو جوہری پوائنٹ ہے وہ ہے تکفیر، یعنی یہ وائٹ کالر تکفیری ہیں جماعت اسلامی کے، تو انہوں نے جو ہے بڑے دوسرے انداز میں تکفیر کی ہے، تو تکفیر ہی جو ہے اصل پوائنٹ ہے جس پہ میں گفتگو کروں گا، یعنی اہل اسلام کو کافر بنانا، وہ بھی ان اصولوں کی روشنی میں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اور جن کی مطابقت فہم سلف سے ہوتی نہیں ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ گفتگو کرنے سے پہلے، اس کا جواب دینے سے پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو تکفیر ہے اس کی اجمالی طور پہ یعنی مختصر طور پہ اس کی تاریخ کیا ہے، وہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ویڈیو چلائیں گے، آگے گفتگو کریں گے۔ درمیان میں انہوں نے جو دوسری تمام باتیں کی اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ہمارے احباب تبصرہ کر سکتے ہیں، میں بھی لاسٹ میں تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن میری پوری ترجیح اور میرا پورا فوکس جو ہے تکفیر پہ ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے جو تکفیری مہم ہے یہ اصولوں سے زیادہ رد عمل کی پیداوار ہے، رد عمل کی وجہ سے تکفیری نظریہ زیادہ پروان چڑھا ہے، زیادہ پھیلا ہے اور زیادہ پلا بڑھا ہے، یعنی جن کی فکر میں، جن کی سوچ میں انحراف موجود تھا، انہوں نے اپنے منحرف، اپنی بگڑی ہوئی فکر کے زیر اثر جب حکمرانوں سے ٹکراؤ کی، حکمرانوں سے لڑنے کی، ان کے خلاف خروج کی، ان کے خلاف بغاوت کی پالیسی اختیار کی، تو نتیجے کے طور پر ان پر تشدد ہوا، اور اس تشدد کے نتیجے میں تکفیر کا جو رجحان تھا وہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا، یعنی رد عمل میں یہ تکفیری رجحان، تکفیری خیال شدید سے شدید ہوتا گیا۔ ورنہ آپ خلافت عثمانیہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، لمبی تاریخ پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو مختصر دیکھ لیجئے، وہاں بھی شرعی نظام پورے طور پہ نافذ نہیں تھا۔ مجلہ احکام عدلیہ جو دیوانی قانون کے طور پہ رائج تھا، اس کی پابندی بھی عدالتوں کے لیے لازم نہیں تھی، یعنی اس مجلہ احکام عدلیہ کے اندر جو چیزیں تھیں اس کی پابندی بھی عدالتوں کے لیے لازم نہیں تھی، اور بقیہ قوانین اطالوی، فرانسیسی اور برطانوی دساتیر سے ماخوذ تھے، لیکن کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ تکفیر کے بڑے شروط ہوتے ہیں، بڑے ضوابط ہوتے ہیں، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکفیر کی یہ جو مہم ہے یا تکفیر کا یہ جو نقطہ نظر ہے، مصر میں دراصل سید قطب کی کتابوں سے یہ شروع ہوئی مہم۔ تاریخی طور پر تو ابتدا اس کی خوارج سے ہوتی ہے، لیکن ماضی قریب میں اس کی تجدید اور اس کو ایک فکر کے طور پہ، اس کو ایک نظام کے طور پہ، سسٹم کے طور پہ، ایک جدید ورژن کے طور پہ جس نے پیش کیا وہ سید قطب ہے۔ تجدید اس کی مصر سے ہوئی، سید قطب کی کتابوں سے ہوئی، خود قرضاوی صاحب نے اس بات کی صراحت کی ہوئی۔ پھر اس تکفیری مہم میں جو شدت آئی وہ جماعت المسلمین کے ذریعے آئی،
جس کو جماعت التکفیر والہجرہ کا نام علماء نے دیا. پھر شکری مصطفیٰ کا دور آیا، اس کے دور میں مزید شدت پیدا ہوئی، مزید سختی پیدا ہوئی، حتیٰ کہ جو ان کی گروہ سے الگ ہو گئے اس کی بھی یہ لوگ تکفیر کر دیتے اور اس کی جسمانی سزا کو دنیا میں حلال جانتے. اپنی گروہ سے جو ہٹ گیا اس کی بھی یہ تکفیر کرتے. آج بھی آپ دیکھیے نا، آج بھی آپ دیکھیے، آپ صحابہ کرام کو گالی دیجئے، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیجئے، انہیں کافر کہیے، اما عائشہ کو کافر کہیے، انہیں جہنم میں قرار دیجئے، اما حفصہ کو کافر کہیے، انہیں جہنم میں قرار دیجئے، تمام صحابہ کرام کو مرتد سمجھیے، مرتد جانیے، نو پرابلم. لیکن مولانا مودودی پہ تنقید کر کے آپ دیکھ لیجئے، آپ مدخلی ہو جائیں گے، آپ امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہو جائیں گے. آپ ایک بار کر کے دیکھیے نا، آپ جماعت اسلامی کے فکر سے اختلاف کر کے دیکھیے، آپ گالیاں دیجئے صحابہ کو، نو پرابلم، لیکن آپ مولانا مودودی کی فکر سے اختلاف کیجئے یا حافظ نعیم کی فکر سے اختلاف کر لیجئے، قرضاوی صاحب کی فکر سے اختلاف کر لیجئے، ان کی فکر سے اختلاف کیجئے، ان کے ائمہ پہ تنقید کر دیجئے، آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ ایجنٹ ہو جاتے ہیں امریکہ اسرائیل کے. تو وہ رجحان وہی ہے جو پہلے تھا، بس سافٹ طریقے سے، دوسرے طریقے سے. پھر حسن الحزیبی کا زمانہ آیا، اس نے اس تکفیر کو مینج کیا. اس نے دیکھا کہ یہ نظریہ اگر جس صورت میں ظاہر کیا جا رہا اگر ویسے ہی ظاہر ہوتا رہا تو پھر بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. تو مینج کیا. مینج کرنے کا یہ طریقہ حزیبی سے شروع ہوتا ہے جو جماعت اسلامی میں آج تک ہے. اس کو یہ مینج کرتے رہتے ہیں مختلف حالات کے لحاظ سے. تو حسن الحزیبی نے اس کو مینج کیا. اس نے کتاب لکھی دعات لا قضات، یعنی آپ داعی ہیں، آپ جو ہے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں لوگوں کے دین و ایمان کا. تو اس نے اس کو مینج کیا، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوئی. پھر اسی تحریک کے زیر اثر اسامہ بن لادن نے امریکہ سے اتحاد کی بنا پر آل سعود کی تکفیر کی. آج جتنے لوگ آل سعود، آل یہود، آل سلول وغیرہ کہتے ہیں اور آل سعود کی تکفیر کرتے ہیں، وہ دراصل اسامہ بن لادن کے راستے پر ہیں، اسامہ بن لادن کے فکر پر ہیں، اور اسامہ بن لادن جیسے تمام لوگ سید قطب کی اور ان جیسے لوگوں کی فکر پر ہیں. اور اس فکر کو پروان چڑھانے میں خاص طور پہ سعودی عربیہ اور عالم عرب میں محمد المساری جو میڈیکل ڈاکٹر تھا، سعد الفقی جو فزکس میں پی ایچ ڈی تھا، ایمن الظواہری جو سرجری میں ایم اے تھا، اور یہ سب ان کے مفتی ہیں. یہ سارے لوگ ان کے مفتیان میں سے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا اور اس تکفیر کو بڑھانے میں خوب کردار ادا کیا. اور یہ سارے لوگ دہشت گرد اور تکفیری تھے. ان لوگوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا اس فکر کی، اس نقطہ نظر کی، یعنی حکمرانوں کو کافر قرار دینے کی، عوام الناس کو کافر قرار دینے کی، ایجنٹ قرار دینے کی فکر کو بڑھایا. یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ کہنے کی جو فکر ہے، یہ فکر اسامہ بن لادن کی ہے، یہ فکر ایمن الظواہری کی ہے، یہ سعد الفقی کی فکر ہے، یہ دہشت گردوں کی فکر ہے. ان لوگوں نے اس فکر کو، اس کے پیچھے ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا نعرہ ہے جو یہ لوگ ڈھو رہے ہیں. آج یہ نعرہ جو لوگ لگا رہے ہیں نا، یہ نعرہ ہے کہاں سے؟ یہ نعرہ آیا کدھر سے؟ یہ نعرہ دیا کس نے؟ تو ان کے آقا لوگ یہ ہیں، یہاں سے یہ نعرہ آیا ہوا ہے. پھر تکفیریوں نے اپنی تکفیر کو مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ توحید کی ایک چوتھی قسم، توحید حاکمیت وضع کی اور اسے سب سے اعلیٰ قسم قرار دیا. حالانکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کا قانون، یہ توحید عبادت اور توحید الوہیت کا حصہ ہے، لیکن اسے الگ سے ایک قسم بنایا ایک خاص مقصد کے تحت، اور اس کو خوب زیادہ پروموٹ کیا اور اسی کی بنیاد پہ ولا اور برا قائم کیا، اور جو توحید کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ میں نے مختصر طور پر تکفیر کی فی زمانہ جو تاریخ ہے میں نے اس کو ذکر کیا ہے. ویڈیو آگے چلائیے جو آخر کے پوائنٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ، اور جہاں یہ تکفیر کر رہے ہیں حکمرانوں کی، اور جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شرک اس کے یہاں کیا ہے، اور پھر اس کے پورے تمام آقاؤں کے یہاں، اسامہ بن لادن کے یہاں، ایمن ظواہری کے یہاں، داعشیوں کے یہاں، اور کیا نام سے محمد المسعری کے یہاں، سعد الفقی کے یہاں، اور جتنے بھی یہ داعشی، یہ دہشت گرد، یہ آتنکوادی جتنے رہے ہیں اور جنہوں نے تکفیری سوچ کو پروان چڑھایا ہے، ان لوگوں کے یہاں کون سی چیز شرک ہے اور کس کی بنیاد پہ
کہ حکمرانوں کی اور عام الناس کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ویڈیو آگے چلائیے جی. کا کہیں اور سے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری دین کے اس فہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے نعوذ باللہ کچھ مشرکانہ کلمات ادا کریں، بلکہ اگر عملی طور پر ہم زمین میں دو خداؤں کے نظام کو تسلیم کر لیں کہ مسجد کا خدا الگ ہوگا، معیشت کا خدا کوئی اور ہوگا. ہم جو ہے وہ قرآن پڑھیں گے اللہ کی خاطر، نماز پڑھیں گے اللہ کی خاطر، اور اپنا پورا سیاسی نظام چلائیں گے وہ نظام جس میں ظلم ہو اور فساد ہو اور جس میں چند لوگوں کی اجارہ ہو اور زمین فساد سے بھر گئی ہو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو. تو یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے. یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے. کون سی شرک کی سب سے بڑی قسم ہے بھائی؟ وہ یہ کہ اب انہوں نے تو شاعری کیا ہوا ہے، دو ٹوک میں تو یہ بات یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، صاف ستھری بات تو کرتے نہیں ہیں. شرک کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ شرک کی سب سے بڑی قسم یہی ہے جو مسلم ملکوں میں ہو رہا ہو. سب شرک کی سب سے بڑی قسم ہے. بس مسلم ملکوں میں جو تھوڑے بہت دوسرے نظاموں کے قوانین موجود ہیں یا وضعی قوانین موجود ہیں یا شریعت کے قوانین سے ہٹ کر کے بہت سارے جو قوانین موجود ہیں، یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے. شرک کی یہ سب سے بڑی قسم ہے ان کے ہاں، اور اس طریقے سے سارے لوگ کافر ہو گئے. یہ شرک نہیں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑی قسم نہیں ہے شرک کی. نا قبروں کی پوجا کرنا یہ شرک کی سب سے بڑی قسم نہیں ہے. گھوڑوں کی پوجا کرنا یہ شرک کی سب سے بڑی قسم نہیں ہے. ابو لولو کے قبر کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک کی قسم نہیں ہے. یہ سب شرک کی قسم نہیں ہے. تعزیہ کی پوجا کرنا یہ بھی شرک کی کوئی بڑی قسم. شرک کی بڑی قسم کیا ہے؟ وہ جس سے حکمرانوں کو کافر قرار دیا جا سکے، وہ شرک کی سب سے بڑی قسم ان کے یہاں ہے. میں ان سے پوچھوں کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا مطلق طور پہ آپ کے ہاں شرک ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے قانون کے مطابق پڑھتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں پڑھتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا پھر وہ، اور نماز نہیں پڑھنے کے والے کے بارے میں تو ایسے بھی کفر کے دلائل موجود ہیں، بڑے سخت دلائل ہیں، لیکن آپ کے ہاں تو نہیں ہے. آپ کے ہاں تو نہیں ہے. جو شادی کے رسوم و رواج میں اللہ کے قانون کے بجائے شادی کے دوسرے طریقے اختیار کرے، آپ کے نزدیک وہ کافر ہے کہ نہیں؟ جو کسی ملک میں رہ رہا ہے اور اس ملک میں بہت سارے نظام اور بہت سارے قوانین جو دوسروں کے فالو کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ کافر ہے کہ نہیں؟ کون بچے گا؟ پھر پوری دنیا کافر ہو جائے گی. تو آپ یہ نظریہ صرف حکمرانوں کے لیے پھر آپ کے یہاں کیوں ہے بھائی؟ یہ نظام پھر اپنے لیے رکھیے نا. آپ خود کافر ہیں. آپ کے ملک میں شریعت جو ہے پورے طور پہ لاگو نہیں ہے، پھر آپ بھی تو کافر ہیں. اس وضعی قانون کے تحت آپ رہ رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو آپ بھی کافر ہیں. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. انہوں نے جس کو سب سے بڑا شرک قرار دیا وہ کیا؟ کہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام کا ہونا. تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، علمی وضاحت کر دیتا ہوں، تاکہ یہ ہمارے نوجوانوں کے کام آئے. ریفرنس کے طور پہ، حوالے کے طور پہ سنتے رہتے ہیں. بھئی حکمران جو فیصلے کرتے ہیں، حکمران کے یہاں جو نظام ہوتے ہیں، ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں. فیصلے ان کے یا تو اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے یا اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوں گے، اس کے خلاف ہوں گے. کوئی بھی مسلم حکمران ہے تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ دو صورتوں میں ہوگا. یا تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے یا تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں. اللہ کے قانون کے مطابق اگر ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہی ہو، لیکن ہم تکفیر نہیں کرتے جلدی سے، ہم اصولوں کا لحاظ کرتے ہیں. اب دوسرا پہلو ہے کہ اس کا فیصلہ جو فیصلہ کر رہا حکمران، وہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. اللہ کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے جو کفریہ ہے اور ایک صورت ہے جو کفریہ نہیں. اب اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ اس کا نہیں ہے حکمران کا، اس کی پہلی صورت جو کفریہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقریباً 6 ہیں. یعنی حکمران نے کوئی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کیا، اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کے مطابق نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو تو پھر وہ کفر ہے. وہ کفر ہے. کیا ہو؟ نمبر 1 استحلال.
यानी वो अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ करके फैसला करने को हलाल समझे, अल हुक्म बिगैर मा अंज़ल अल्लाह को हलाल समझता हो, और फिर और शरीयत के खिलाफ हो उसका फैसला, तब वो कुफ्र है। एक दूसरा है तफजील, यानी जो उसने फैसला किया है अल्लाह की शरीयत से हट करके, अल्लाह के कानून से हट करके, उसको वो अल्लाह के कानून से बेहतर कानून समझता है, तो ये भी कुफ्र है। इसी तरीके से तीसरा है मुसावात, यानी जो फैसला उसने अल्लाह के कानून के खिलाफ किया है अपने कानून के मुताबिक, उसको वो अल्लाह के कानून जैसा समझता हो, फर्क ना समझता हो जैसे वो तैसे ये, दोनों बराबर है, उसमें भी हिकमत है, हमारे यहां भी हिकमत है। चौथा ये है तब्दील। तब्दील का मतलब यह है कि जो वो अपना फैसला कर रहा है उस फैसले को शरीयत की तरफ मंसूब करे, शरीयत का फैसला छोड़ दे, और जो वो खुद फैसला कर रहा है उसको कहे कि ये भी समझिए शरीयत का फैसला है, उसको शरीयत की तरफ मंसूब करे, तो गोया उसने तब्दील कर दिया, ये भी कुफ्र है। जुहूद, यानी यकीन और इल्म के बावजूद झुठला दे अल्लाह के फैसले को, उसे यकीन है, इल्म भी है, ये कानून अल्लाह का कानून है, ये फैसला अल्लाह का फैसला है, ये फैसला कुरान और सुन्नत का फैसला है, लेकिन उसको झुठला दे, कहते नहीं नहीं नहीं, ये कुरान और हदीस का फैसला नहीं है, झुठला दे, ये भी कुफ्र है। तकजीब कर दे, यानी यकीन, ना तो यकीन हो ना तो इल्म हो, लेकिन कह दे ऐसे ही कि अल्लाह का फैसला नहीं है, अल्लाह की किताब का फैसला नहीं है, कुरान सुन्नत का फैसला नहीं है, जुटला दे, तो ये भी कुफ्र है। तो कोई अगर फैसला करता है और वो अल्लाह के कानून से हट के करता है, और इन 6 सूरतों में से जो मैंने अभी बयान की हैं, कोई एक सूरत अगर पाई जाती है तब ये कुफ्र है, तब ये हुक्मरान काफिरों वाला काम कर रहा है, उस पर हुज्जत कायम की जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात का लिहाज होगा, इन तमाम बातों का ताल्लुक दिल से है, तो जब तक हुक्मरान की तरफ से ये जाहिर नहीं हो जाएगा ये कुफ्र की सूरतों में से कोई सूरत, तब तक हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, तब तक हम कह नहीं सकते। ये कुफरिया सूरतें हो गई। कानून इलाही के मुखालिफ फैसला, उसकी एक सूरत है जो कुफरिया है, दूसरी सूरत है जो कुफरिया नहीं है, यानी फैसला अल्लाह के कानून के खिलाफ है, लेकिन वजह क्या है? वजह ना तो हिल्लत है, ना तो तफजील है, ना मुसावात है, ना तब्दील है, ना जुहूद है, ना तकजीब है। वजह है लालच, ईमान की कमी, दुनिया का फायदा। इन सब बुनियादों पर उसने अल्लाह के कानून के खिलाफ फैसला किया है, मानता है, अकीदा है अल्लाह के कानून पे, उसी को अफजल समझता है, उसी को सच समझता है, उसी को दुरुस्त समझता है, बस गुनहगार है, लालच है, कोई फायदा है, ईमान की कमी है, कमजोरी है, उसकी बुनियाद पे उसने अल्लाह के कानून के खिलाफ फैसला किया। और 6 सूरतों में जो मैंने बयान की उनमें से कोई सूरत पाई नहीं जाती। तो इसकी 3 सूरतें हैं, यानी जो सूरतें कुफ्र नहीं, एक है इस्तिब्दाल, एक है तकनीन, और एक है तशरीह आम। इन तीनों की तशरीह करके बात में खत्म कर देता हूं। देखिए इस्तिब्दाल क्या है, यानी फैसला शरई कानून के खिलाफ, तो गोया उसने शरई कानून को दुनियावी कानून से बदल दिया, यही तो हुआ। लेकिन वो हलाल नहीं समझता, वो बराबर नहीं समझता, वो बेहतर नहीं समझता, वो जो 6 सूरतें मैंने बयान की हैं उनमें से कोई सूरत नहीं है, तो ये गुनाह कबीरा है। हम हुक्मरान के इस अमल को जायज नहीं कहते। लोग हमको कहते हैं एजेंट है, भाई हम उसको जायज नहीं कहते ना, हमें नहीं कहते वो सही है, हम कहते हैं ये कुफ्र नहीं, ये गुनाह कबीरा है। इस पे इजमा नकल किया अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने। दूसरा है तकनीन। तकनीन क्या है कि शरई कानून मौजूद है, लेकिन अपनी तरफ से कानून बनाया हुक्मरान ने, कानून साजी किया और उसके मुताबिक फैसला किया, लेकिन 6 सूरतों में से कोई सूरत ना पाई जाए, तो यह भी गुनाह कबीरा है, कुफरे अकबर नहीं है ये। हम भी इसको गलत कहते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा है, बस कुफरे अकबर नहीं। तशरीह आम, तशरीह आम का क्या मतलब है कि कोई गैर शरई कवानीन है, गैर शरई कानून है, उसके मुताबिक सिर्फ फैसला नहीं करता हुक्मरान, बल्कि अपनी तमाम रियाया पर अपनी काबीना का बनाया हुआ या अपना बनाया हुआ दस्तूर नाफिज कर दे, उस कानून को लाजिम कर दे सबके लिए, उसको तशरीह आम। पूरे मुल्क में उसने कानून साजी किया, कानून साजी की है, कानून बनाया है, पूरा निजाम बनाया है, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के पेश नजर नहीं बनाया है।
अपने तौर पे बनाया है और उस कानून को उसने मुल्क में नाफिज किया, आम कानून पूरे मुल्क का उसी कानून को करार दिया है, तशरीह आम। लेकिन अगर उन 6 सूरतों में से कोई, ये भी ईमान की कमजोरी का नतीजा, ये भी मफाद का नतीजा, ये भी लालच का नतीजा, ये भी दुनिया का नतीजा है, उन 6 सूरतों में से कोई सूरत नहीं है, हलाल नहीं समझता है, बेहतर नहीं समझता है, बराबर नहीं समझता है, झुठलाता नहीं है, तब्दील नहीं करता है, जुहूद नहीं करता है, तो ये भी कुफ्र अकबर नहीं है, राजे ये है। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो राजे ये है कि ये भी कुफ्र अकबर नहीं है, ये भी गुनाह कबीरा है। अब एक फायदे की बात मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तफसीर के लिए तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने सिर्फ एक पहलू पे फोकस किया है। फायदा यह कि बाज लोग ये कहते हैं कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब तातारियों के कानून की किताब अल यासिक पर तफसरा फरमाया तो उनके काफिर होने पे इजमा नकल किया। अब तातारियों की जो किताब अल यासिक है वो क्या है? वो कुछ कवानीन यहूद से हैं, कुछ कवानीन नसारा से हैं, कुछ कवानीन किसी और मजहब से हैं, और उन कवानीन को वो नाफिज करते थे। तो उस किताब अल यासिक की वजह से जो तातारी भले मुसलमान हो गए, उनको काफिर करार दिया हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल यासिक की वजह से। तो कहा देखिए यहाँ पर तो तशरीह बगैर मा अंज़लल्लाह, यानी अल्लाह के निजाम से हट करके दूसरे निजाम को लेना और उस निजाम के मुताबिक फैसला करना, ये तो अल्लामा इब्न कसीर ने कुफ्र करार दिया इसको, और ऐसा करने वाला काफिर होगा। तो यहाँ मालूम होना चाहिए कि तातारियों के यहाँ इस्तेहलाल और तफजील पाया जाता था, यानी वो ये समझते थे कि अल यासिक के मुताबिक फैसला करना हलाल है, कुरान और सुन्नत को छोड़ना हलाल है, बल्कि अल यासिक जो उनका दस्तूर था, दस्तूर का दसातीर का जो मजमुआ था, उसको वो अफजल भी समझते थे। तो आप जाहिर जैसा जैसा कि अल्लामा इब्न तैमिया ने इसकी वजाहत फरमाई है कि तातारी 4 मसालिक की तरह दीन इस्लाम को भी एक दिन समझते हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ ये जो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली हैं, हम इन तमाम को जो है एक धारा समझते हैं दीन इस्लाम का। हम किसी को काफिर नहीं कहते कि हनफी है तो काफिर है, शाफी है तो काफिर है, मालिकी है तो काफिर है, हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि ये फिक्र के धारे हैं, इस्तिंबात के धारे हैं, इनको हम बराबर समझते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही दीन इस्लाम को अदियान का एक धारा वो समझते हैं, अदियान की तरह एक दीन है ये, बल्कि अल यासिक को शरई कवानीन से वो अफजल जानते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया ने इसकी तशरीह की। तो इस वजह से उन्हें काफिर करार दिया, इस वजह से काफिर करार नहीं दिया कि वो अल्लाह के कानून के से हट करके फैसला करते हैं। इन्होंने ये जो बेचारे फतवा दे रहे हैं, मैं तफसरा नहीं कर सकता, या अपनी हालत ही को देख ले, क्या वो अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक इनकी हालत है, उसी के मुताबिक देख ले, तो ये अपने आप को काफिर पाएंगे। तो बहरहाल तौहीद हाकिमियत के उन्वान से या अल हुक्म बगैर मा अंज़लल्लाह के उन्वान से जो ये पब्लिक को धोखा दे करके तकफीरी रुझान बनाते हैं और लोगों को अमेरिका इसराइल का एजेंट करार देते हैं या काफिर करार देते हैं, या कहते हैं सबसे बड़ा शिर्क है या सबसे बड़ा कुफ्र है, ये टोटल तकफीरियों की फिक्र है, दहशतगर्दों की फिक्र है, दाइशियों की फिक्र है, उसामा बिन लादेन के चाहने वालों की फिक्र है, सैयद कुतुब की फिक्र है, मौदूदी की फिक्र है, और ये फिक्र टोटल बहुत गुमराह कुन है। इस फिक्र ने उम्मत में खुरेजी को जन्म दिया है और आज भी ये लोग खुरेजी को जन्म देते हैं। बकिया जो बातें इन्होंने इसमें पेश फरमाई हैं, मैं उनसे सरफे नजर करता हूँ, सरफराज भाई और किफायत भाई चाहेंगे तो इस पे तबसरा कर सकते हैं या वीडियो फिर से चलवा करके इस पे कुछ गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि इल्मी बुनियादों पे ये बात नहीं करते हैं, शायराना तरीके से गुफ्तगू करते हैं, अदीबाना अंदाज में, खतीबाना अंदाज में उसूली मसाइल में गुफ्तगू करते हैं। एक उसूली मसला किसी को काफिर करार देना, एक उसूली मसला तौहीद हाकिमियत, एक उसूली मसला अल हुक्म बिगैर मा अंज़लल्लाह, इस पे कैसे शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरीके से उम्मत के नौजवानों को भड़का रहे हैं, ये देखने की चीज है। भाई अगर आपको बात करनी है तो इस अंदाज में गुफ्तगू कीजिए कहीं पर जिससे साफ हो सके मसला, फर्क किया जा सके। आपकी बात की रोशनी में तो हम फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, दो चीजों में फर्क भी नहीं लोग कर पाएंगे, और ऑटोमेटिक सारे हुक्मरानों को काफिर करार देने की मुहिम, जरा इनको हिम्मत है तो जरा इस राफिजी हुकूमत को काफिर करार दे के देख लें, उसको भी एक बार काफिर कह दें काफिर, जबकि उनका पूरा अकीदा ही कुफरिया है और जो उन अकीदे का हामिल हो वो काफिर है, मुबरहन तौर पे खुल्लम खुल्ला काफिर है। लेकिन एक बार कह के दिखा दे, नहीं दिखा सकते ये लोग, नहीं दिखा सकते। जमात इस्लामी एक ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी अगर किसी के यहाँ चली गई
تو پھر سمجھ لیجئے اس کا مسئلہ خراب ہو چکا. وہ سجاد نعمانی کو دیکھ لیجئے, ہاں وہ جیسے ہی روافض سے قریب ہوا بندہ, دیکھیے کیسا اول فول بک رہا ہے, اور اس کے اول فول پہلے سے بکنے کی وجوہات بھی آپ دیکھ لیجئے. روافض سے قربت, روافض سے جس کی قربت ہو گئی وہ اہل سنت کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ساری امت کو محفوظ فرمائے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.